ایجوکیشن کتنا ضروری ہے، شکشن کتنا ضروری ہے۔ بورگاؤں کے میرے جوانوں، بورگاؤں کے میرے بزرگوں اور میری بیٹیوں سنو، اللہ نے سب سے پہلے، میں جہاں بھی تعلیم کا پروگرام ہوتا ہے، مدرسے کا پروگرام ہوتا ہے، تعلیم پر بات کرنی ہوتی ہے تو میں یہیں سے بات شروع کرتا ہوں کہ دیکھو تعلیم کتنی ضروری ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن پاک میں روزے کا حکم پہلے نہیں دیا، یہاں بہت غور سے سننا، اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں دیا، قرآن میں اللہ نے نماز کا حکم پہلے نہیں دیا۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت میرے بھائیوں، قرآن میں سب سے پہلی آیت جو اتری اور اللہ کا آدیش، اللہ کا آرڈر، اللہ کا میسج، اللہ کا سندیش جو نبی پر سب سے پہلے آیا وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی آیت تھی جو قرآن کی اتری پیارے نبی پر، یعنی اللہ نے حکم دیا اقرا، اور اقرا کے معنی ہے پڑھ۔ کیا معنی ہے؟ پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میں نے مانا میری بھئی اشعار پر دھیان دیں، بہت اہم سندیش، بڑا اہم پیغام ان اشعار کے ذریعے سے میں شروع کر رہا ہوں۔ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، آپ ہی موقع ہے کرو
اندھیروں کا علاج آپ ہی موقع ہے، کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز بڑی تعداد میں بہت ہی قابل صد احترام علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور بہت بڑی تعداد میں عورتیں بھی ہیں نا، ہے نا، بہت بڑی تعداد میں خواتین اسلام، میری ماؤں اور بہنوں۔ خیر میں بورگاؤں بازار میں کرشمہ دیکھ رہا ہوں، مولانا شہزاد صاحب، بورگاؤں بازار میں میں کرشمہ دیکھ رہا ہوں کہ عورتیں خاموش ہیں۔ کون خاموش ہے؟ قسم اللہ کی یہ کرشمہ ہے بورگاؤں بازار والوں، ورنہ دنیا میں آج تک کوئی آدمی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ان کو خاموش بٹھا دے، ہے نا؟ تو کرشمہ ہے کہ میری بیٹیاں، میری بہنیں خاموش ہے۔ اب بچوں کو تو میں نے ماں کی قسم ڈال دیا، ہے نا، ماں کی قسم ہے بیٹا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میرے ذہن کو ڈسٹرب مت کرنا، میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں آیا ہوں، اور پھر رمضان کے 2 دن پہلے تک پھر ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا ہے۔ اس لیے آج مجھے یقین ہے کہ بورگاؤں بازار میں اللہ بلوائے گا۔ زور سے بولو، کون بلوائے گا؟ دیکھو مزہ نہیں آیا، کون بلوائے گا؟ بولو زور سے، بلوانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی۔ زور سے بولو، زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ زور سے بولو، موت کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ نفع کس کے ہاتھ؟ نقصان کس کے ہاتھ؟ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ۔ بادلوں کو کون لاتا ہے؟ اللہ۔ بارش کو کون برساتا ہے؟ یہ زمین، یہ آسمان کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو جب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ان چوروں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارے بولو، کچھ نہیں ہے۔ تب کون بلوائے گا؟ پھر بول دو، کون بلوائے گا؟ اللہ۔ ابھی میں نے اسٹیج پر گولیاں کھایا، انجیکشن لے کر آیا، لیکن مجھے یقین ہے اللہ بلوائے گا۔ آج میں مبارکباد دیتا ہوں مدرسہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جو مدرسہ ہے بورگاؤں میں۔ آج بورگاؤں والوں، میں تم کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی بچیوں نے بہت ہی اچھا پروگرام پیش کیا۔ اچھا، کون سا؟ دوسرا جلسہ ہے نا بھائی؟ دوسرا جلسہ ہے، اور دوسرے جلسے میں بھی اگر ہماری بیٹیاں اگر یہاں پر آ کر ہمت سے مائک پر اگر نعت پیش کر رہی ہے، تقریر پیش کر رہی ہے، کیوں نظم پیش کر رہی ہے، تو یقین مانو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ مائک پر بڑے سے بڑا پہلوان بھی اگر مائک ہاتھ میں لے لے تو اس کے پیر کانپنے لگ جاتے ہیں، ہر کوئی نہیں بول پاتا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے مولانا عارف صاحب مولانا عارف صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا اور دعائیں دوں گا۔ کتنے اساتذہ ہیں آپ کے؟ 4 اساتذہ ہیں۔ میں چاروں کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعائیں دیتا ہوں کہ آپ نے یقیناً مدرسے کے بچوں پر بڑی محنت کی ہے۔ اور بورگاؤں والوں، یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ دیکھو یہ آج کا جو جلسہ ہے نا ہمارا، یہ تعلیمی جلسہ ہے۔ کائے کا جلسہ ہے؟ 2 عنوان پر میں بات کروں گا۔ مجھے کہا گیا کہ 2 عنوان پر بات کرنا ہے، ایک تعلیم
اور ایک استقبال رمضان، یعنی ویلکم ٹو رمضان، رمضان کا استقبال کرنا۔ رمضان کیا ہے یہ تھوڑا سا بتاؤں گا، رمضان کیسے گزاریں عورتوں کو بھی بتاؤں گا، افطار کے وقت پاپڑ کیسے بنائیں وہ بھی بتاؤں گا، بھجیے کیسے تلیں۔ ارے بولو، پوری تیاری کرنا ہے نا۔ آؤ میرے یارو، او میرے یارو، میری پیاری بیٹیوں، میری پیاری بیٹیوں ادھر دیکھو، دیکھو 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 ادھر دیکھو۔ آپ پڑھ رہے ہیں مدرسہ حضرت فاطمہ للبنات میں، ہے نا؟ اور پڑھنا کتنا ضروری ہے، تعلیم کتنی ضروری۔ ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس رب نے تجھے پیدا کیا۔ میں ہندوؤں میں جاتا ہوں، ابھی میرا پنڈرپور کے مندر میں بیان ہوا تو میں نے وہاں پر بھی یہ کہا، ہندو بھائیوں سے کہا، پنڈت بھائیوں سے کہا، پجاریوں سے کہا کہ تعلیم ہمارے اسلام میں اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ نے 6000، ہم سنتے ہیں ایسا، حالانکہ کنفرم نہیں ہے لیکن سنتے ہیں کہ 6666 آیتیں ہیں قرآن میں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن اتنا تو کنفرم ہے کہ 6000 کے اوپر ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں ہندو بھائیوں کو بھی میں نے بتایا کہ قرآن میں 6000 سے اوپر آیتیں ہیں، یعنی اللہ کا حکم ہے، لیکن قرآن میں سب سے پہلے جو حکم دیا گیا بورگاہ والوں وہ ہے پڑھو۔ کیوں؟ ڈاکٹر بھیم راؤ صاحب امبیڈکر نے قرآن کی اس آیت کو لے کر، کیونکہ وہ قرآن بھی پڑھتے تھے، ان کا اچھا مطالعہ تھا، اچھی اسٹڈی تھی، وہ جب قانون بنا رہے تھے مولانا ابوالکلام آزاد بھی ان کے ساتھ تھے، وہ قرآن بھی پڑھتے تھے، تو مولانا ابوالکلام آزاد اور بھیم راؤ صاحب امبیڈکر انہوں نے قرآن کو پڑھا، تو بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلا پیغام اور سندیش دیا، شکا۔ کیا کہا؟ لیکن افسوس ہوتا ہے مولانا کہ جس قوم پر قرآن کی یہ آیت سب سے پہلے آئی تھی کہ پڑھو پڑھو، جس قوم پر سب سے پہلے آیت اتری تھی، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ قوم پڑھنے میں پیچھے۔ کہ بھائی، اور ہمارے بودھ بھائی، ہمارے دلت بھائی، انہوں نے اس آیت کو پکڑا، ان کو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ شکا پڑھو، تو ان بھائیوں نے اتنا تعلیم حاصل کیا کہ آپ کو کلکٹر کے عہدے پر اپنے بودھ بھائی ملے گے، تحصیلدار ملے گے، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوگی، وہ تعلیم یافتہ ملے گے۔ آج میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، قرآن کی آیتوں کو دوسری قوموں نے پکڑا، سمجھا، سیکھا، اور آج وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے کہ جس قوم کو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ پڑھنے کو تیار، ارے بولو نہیں۔ میں ہر جگہ ایک شعر کہتا ہوں، جہاں بھی تعلیم کا پروگرام ہوتا ہے تو میں ایک شعر کہتا ہوں کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے میری بیٹیوں، جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی، نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو۔ کیا مانگو اللہ سے؟ ارے بولو کیا مانگو اللہ سے؟ علم کی دولت مانگو۔ کیوں مانگو؟ تو آگے شاعر کہتا ہے کہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی، علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے کیا مانگو؟ علم۔ تخت مت مانگو، تاج مت مانگو، حکومت مت مانگو، بادشاہت مت مانگو، یہ تمام چیزیں اللہ قدموں میں لا کر ڈال دے گا۔ اللہ سے علم مانگو، اللہ سے تعلیم مانگو، اور ہمارے نبی نے تو دعا سکھا دیا۔ ہمارے نبی کیا دعا سکھاتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اے اللہ، ذرا ترجمہ سننا بڑا مزہ آئے گا۔ ہمارے نبی نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ سے علم مانگو، اللہ سے علم مانگو، لیکن یہ کہا اے اللہ انی
اسألکا، میں تجھ سے مانگتا ہوں علم نافع، وہ علم مانگتا ہوں جو نفع دینے والا علم ہو، وہ علم میرے مولا مجھے دے دے جو مجھے نفع پہنچائے، میرے ماں باپ کو نفع پہنچائے، میرے گاؤں کو نفع پہنچائے، میرے خاندان کو نفع پہنچائے۔ اے اللہ وہ علم دے دے جو مجھے دنیا میں بھی کامیاب کرے، اے اللہ وہ علم دے دے جو مجھے آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ زور سے کہو آمین۔ تو اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ علم۔ اور میرے یارو مجھے خوشی ہے کہ تمہارے یہاں آج میں جس پروگرام میں آیا ہوں وہ بیٹیوں کا مدرسہ ہے۔ کس کا مدرسہ ہے؟ بیٹیوں کا مدرسہ ہے۔ مولانا میں کہتا ہوں ہم نے اپنے بڑوں کی زبان سے کیا سنا ہے کہ بیٹیوں کی تعلیم، بیٹیوں کی تربیت، بیٹیوں کی شکشن، بیٹیوں کو ایجوکیشن کتنا ضروری ہے کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں، عورتیں اس بات کو سننا، ہمارے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ مرد پڑھا فرد پڑھا اور عورت پڑھی، دیکھو جملے پر دھیان رکھنا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ یعنی ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں کہ اگر مرد پڑھتا ہے، کوئی اکیلا مرد پڑھتا ہے تو وہ اکیلا پڑھتا ہے، مگر جب کوئی عورت پڑھتی ہے تو پھر پورا، ارے بولو، پورا خاندان پڑھتا ہے۔ آج اگر عورتوں کی زندگی میں قرآن ہوگا، عورتوں کی زندگی میں دین ہوگا، عورتوں کی زندگی میں اسلام ہوگا، عورتوں کو دین معلوم ہوگا، اور عورتیں اگر اللہ رسول کا علم حاصل کرے گی تو ہمیں یقین ہے کہ پھر ان کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد اور ان کے نسل میں پیدا ہونے والی اولاد جو عورت پڑھی لکھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی نسلوں کی وہ صحیح انداز میں تربیت کر پائے گی۔ یاد رکھیں، کیونکہ اگر بیٹی پڑھی لکھی نہ ہو، بیٹی اگر پڑھی لکھی نہ ہو، بیٹی اگر دیندار نہ ہو، بیٹی اگر اسلام نہ جانتی ہو، بیٹی اگر قرآن نہ جانتی ہو تو یاد رکھو پھر ان کی نسلوں میں ناچنے گانے والے پیدا ہوں گے۔ کون پیدا ہوگے؟ ناچنے گانے والے پیدا ہوگے۔ اس لیے بورگاؤں بازار والوں، تمہارے یہاں لڑکیوں کے کتنے مدرسے ہیں؟ ایک ہی ہے، ماشاءاللہ، اور یہ پہلا مدرسہ ہے، اور مجھے یقین ہے مولانا کہ اس مدرسے کا نام بھی ہے حضرت فاطمہ کے نام سے۔ غور سے سننا میں کیا سمجھا رہا ہوں کہ اس مدرسے کا نام بھی حضرت فاطمہ کے نام سے ہے، اور آپ کے اور میرے نبی نے فرمایا کہ ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ کاہے کا اثر پڑتا ہے؟ ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ اس مدرسے کا نام فاطمہ کے نام پر ہے، حضور کی لاڈلی بیٹی کے نام پر ہے، اور وہ بیٹی فاطمہ جس کو کہا جاتا ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ۔ کس کی ہے؟ ارے بولو، جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، شیر خدا علی المرتضیٰ کی بیوی ہے فاطمہ، جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین کی ماں ہے فاطمہ، اور ہمارے مدرسے کا نام بھی ہے فاطمہ۔ تو انشاءاللہ میری بیٹیوں، اگر تمہاری بیٹیاں اس مدرسے میں آ کر پڑھے گی تو مجھے یقین ہے، اللہ کی ذات سے اچھا گمان ہے کہ انشاءاللہ حضرت فاطمہ کے نام کے اثرات اور اس کی برکتیں آپ کی بیٹیوں کی زندگی میں آئے گی۔ بورگاؤں بازار والوں، میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی بیٹیوں کو دین پڑھاؤ، کیونکہ جو مائیں دیندار ہوتی ہے ان کی نسلوں میں پیدا ہونے والی اولاد دیندار ہوتی ہے۔ میں آپ کے خلدآباد میں گیا، سنا خلدآباد میں سینکڑوں کی تعداد میں اللہ والے بیٹھے ہیں، سینکڑوں کی تعداد۔ حضرت خواجہ حسن شیرازی، حضرت خواجہ، دیکھو تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا کون کون لیٹے ہوئے، لیکن ملا کو معلوم۔ کیوں؟ حضرت خواجہ حسن شیرازی، حضرت خواجہ عمر شیرازی، حضرت شیخ سعد الدین شیرازی، حضرت خواجہ منتجب الدین زدری بخش دولے رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ، حضرت اورنگزیب رحمت
رحمتullah علیہ ان کے پیر صاحب یہ بڑے بڑے اللہ والے خلدباد میں لیٹے ہیں۔ مولانا جب میں نے ان کی زندگی کی کتاب لیا تو آپ کو تعجب ہوگا، میری بیٹیوں سنو، جب میں نے تمام اللہ والوں کی زندگی پڑھا کہ یہ ولی کیسے بنے، یہ اللہ والے کیسے بنے، یہ نیک کیسے بنے، یہ اتنے بڑے اللہ کے دوست کیسے بنے، تو خلاصہ نکلا کہ ان اللہ والوں کو اللہ والا بنانے میں ان کی ماؤں کا ہاتھ تھا۔ کن کا ہاتھ تھا؟ ہاں، او میری بہنوں سنو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی آپ پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ والے اس وقت بنے جب ان کی ماؤں نے ان کی تربیت کی، اور تربیت کیسے کی، ان کی ماؤں نے کیسے پالا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی مائیں ان کو بغیر وضو کے دودھ بھی نہیں پلاتی تھی، تب جا کر معین الدین پیدا ہوئے، تب جا کر عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے کہ ان کی مائیں ان کو بغیر وضو کے دودھ بھی نہیں پلاتی تھی۔ آج کیا ماحول ہو گیا مولانا؟ آج ایسے مدرسوں کی ضرورت سخت اس لیے ہے کیونکہ آج کا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ عورت دودھ پلا رہی ہے تو بچہ بھی موبائل دیکھ رہا ہے، ماں بھی موبائل دیکھ رہی ہے، عورت کھانا کھلا رہی ہے تو بچہ بھی موبائل دیکھ کر کھا رہا ہے، ماں بھی موبائل دیکھ کر کھا رہی ہے اور کھلا رہی ہے۔ میری بیٹیوں ذرا یاد کرو، اگر ایسا ماحول رہے گا کہ بچہ موبائل دیکھ رہا ہے یا ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے اور اس پر فلم چل رہی ہے اور ناچ گانا ہو رہا ہے تو کیا اس کے اچھے اثرات آئیں گے؟ ارے بولو نہیں۔ ایک ہنسی کی بات بتاؤں، ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی مفتی صاحب یہ میرا بیٹا جوان ہو گیا، 15-16 سال کا ہو گیا اور یہ کمبخت عجیب حرکت کر رہا ہے، مجھے گالیاں دیتا تھا اب تو لاتیں مار رہا ہے، پہلے گالیاں دیتا تھا اب تو لاتیں مار رہا ہے۔ تو میں نے ان سے، اس عورت سے جو شکایت کرنے آئی تھی اور تعویذ دینے آئی تھی، تو میں نے کہا خالہ ذرا یاد کر، یہ جب دودھ پیتا ہوگا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تو اس کو دودھ پلاتی ہوگی یہ تیری گود میں دودھ پیتا ہوگا اور تیرے سامنے ٹی وی ہوں گی اور ٹی وی پر فلم چل رہی ہوگی، تو ٹی وی دیکھ کر اس کو دودھ پلاتی ہوگی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلے گالیاں دیتا تھا اور تو اب تجھے لاتے مارتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو دودھ پلا رہی ہوگی اور تیری نظر ٹی وی پر ہوگی اور ٹی وی میں فلم چل رہی ہوگی اور اس وقت فائٹنگ کا سین ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ ارے بولو، کیونکہ حضرت شیخ تھانوی نے لکھا ہے، حضرت شیخ تھانوی نے لکھا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ ماں جب دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلاتے وقت اس کی جو حرکت ہوتی ہے اس کے بھی اثرات بچے پر پڑتے ہیں۔ یاد رکھو آپ، ارے بچوں کی تربیت میں تو یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ماں سے کہا گیا حدیث میں، باپ سے کہا گیا ہمارے نبی نے کہ تم کو لگتا ہے کہ 2 دن کا بچہ ہے، تم کو لگتا ہے 1 دن کا بچہ ہے۔ ارے حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا کہ ماں اور باپ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ 1 دن کے بچے کے سامنے بھی کوئی ایسی حرکت مت کرنا جو ادب کے تہذیب کے خلاف ہے۔ کیوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو 1 دن کا بچہ ہے، لیکن اس کی نگاہوں کے پردے پر، اس کی آنکھوں کے سامنے اگر ماں اور باپ بھی کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جو ادب اور تہذیب کے خلاف ہے، علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ اس کے اثرات بھی بچے پر پڑتے ہیں۔ تو میرے پیارو، تمہارے گاؤں میں مدرسہ ہے فاطمہ للبنات اور 2 سال مکمل ہو گئے، مجھے خوشی ہوئی، مولانا عارف صاحب نے بتایا کہ ابھی 90 بیٹیاں ہمارے مدرسے میں پڑھ رہی ہیں۔ لیکن مولانا عارف صاحب مجھے آبجیکشن ہے اس بات پر کہ کیا بورگاؤں بازار والوں کو 90 بیٹیاں ہیں؟ دیکھو میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ارے بولو نا،
ارے ماشاء اللہ مسلمانوں کے یہاں بچوں کی کمی، ارے بولو نا یار، ارے تم سے پریشان ہے حکومت، تمہاری وجہ سے SIR ہو رہا، کیوں؟ تمہاری بڑھتی آبادی کی وجہ سے SIR ہو رہا۔ ارے تم سے کئی بڑے بڑے نیتا پریشان ہیں، وہ لوگ جو ایک بچہ پیدا کر نہیں پا رہے وہ اب ہندوؤں کو 5 بچوں کا مشورہ دے رہے ہیں، نہیں سمجھا؟ ارے بولو نا، وہ ایک امراوتی کی زہریلی ناگن ہے، میں نے امراوتی میں یہ جملہ کہا، ہاں زہریلی ناگن ہے، 14 سال میں 2 ہی پیدا کری اور ہندوؤں کو مشورہ دے رہی کہ 5 پیدا کرو۔ اب آ جاؤ، چلو آ جاؤ، اب میں تھوڑا سا موڈ فریش کر رہا تھا آپ کا، اب آ جاؤ۔ میں مسلمانوں، بورگاؤں بازار والوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ نے تم کو اولاد دیا ہے، اگر تم نے ان کو دین نہ سکھایا، اگر تم نے ان کو قرآن نہ سکھایا تو حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں، اللہ کے دربار میں یہ اولاد خود ماں باپ کے خلاف اللہ کے پاس کیس کرے گی۔ اولاد خود کہے گی، اے اللہ یہ میری ماں کو پکڑ، اے اللہ یہ میرے باپ کو پکڑ۔ اولاد کہے گی، اے اللہ یہ میری ماں تھی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اے اللہ یہ میرا باپ تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اے اللہ میرے باپ نے دنیا میں بنگلہ دے دیا، کھیتی دے دیا، زمین دے دیا، لاکھوں کا مجھے مالک بنا دیا، لیکن اے اللہ اس باپ کو پکڑ، کیونکہ اس ماں اور باپ نے مجھے دین نہیں دیا تھا۔ تو بورگاؤں بازار والوں، مسلمان کے ہر گھر میں کم سے کم 4 کھیل رہے ہیں، ارے بولو نا، ہے نا کھیل رہے ہیں؟ تو ہم کہتے بھئییا بورگاؤں بازار میں صرف 90 بیٹیاں تھوڑی ہے، گھر کتنے ہیں مولانا مسلمانوں کے گھر؟ اندازن گھر بتاؤ نا، 1000 کے اوپر ہے، 1000 کے اوپر ہے مولانا شہزاد صاحب، 1000 کے اوپر گھر ہے مسلمانوں کے، اور میرا خیال کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں بیٹی نہ ہو، یعنی اگر بورگاؤں والوں نے اپنی بیٹیوں کو یہاں پر ہر گھر سے ایک بیٹی بھی آئی مولانا، تو آپ کی کتنے گنٹا زمین ہے؟ 5 گنٹے کم پڑے گی مولانا، کیوں بھائی؟ 5 گنٹا زمین کم پڑے گی، اس لیے بورگاؤں بازار کی میری بیٹیوں، میری بہنوں، میں تم سے کہتا ہوں، دیکھو سب سے پہلے تو ایک بات کلیئر کر لو، قسم اللہ کی ہم تم کو دنیا پڑھانے سے منع نہیں کرتے، ہم نہیں منع کرتے، بہترین انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، لڑکوں کو بھی اچھی تعلیم دو، ہم تو دنیا کی تعلیم کے لیے بھی فوکس کرتے ہیں اور لوگوں کو ابھارتے ہیں، لوگوں کو۔ ابھی میرے استاد محترم مولانا عبدالرشید مدنی نے، مولانا رضوان، یہ جو بیٹھے ہیں نا، ان کا وکیلی کا آخری سال ہے، مولانا رضوان کا، یہ مولانا بھی ہے، عالم بھی ہے، اور اب یہ ٹیچر بھی ہے اور وکیل بن رہے ہیں، ان کا وکالت کا آخری سال ہے۔ تو میں نے ابھی کھانے کے بعد میرے استاد سے ملایا، مولانا یہ میرا سالہ ہے اور یہ وکالت کے آخری سال میں ہیں، تو مولانا عبدالرشید مدنی نے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ وہی جملہ جو حضرت مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں، مولانا عبدالرشید مدنی نے کہا کہ بیٹا بنو، اچھے وکیل بنو، اچھے وکیل بنو، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس قوم کو اچھے وکیلوں کی ضرورت، ارے بولو، ہے۔ مولانا یہی جملہ مولانا ارشد مدنی نے دلی کے پروگرام میں کہا تھا، کیا کہا تھا کہ مسلمانوں آج تمہارے سینکڑوں ہزاروں بچے جوان مسلمانوں کے بے قصور جیل کے سلاخوں میں بند پڑے ہیں، آج ان کا کیس لڑنے کے لیے مسلمانوں کے پاس، جمعیت علماء کے پاس اچھے مسلمان وکیل نہیں ہیں۔ ہماری بابری مسجد کا کیس کس نے لڑا؟ ہندو وکیل نے، سمجھا؟ کپل سبل نے اور وکیلوں نے، آج بھی ہمارے کیس لڑ رہے ہیں ہمارے ہندو بھائی، تو ہم تو مسلمانوں سے کہتے ہیں نا کہ تم بھی پڑھو نا، کہاں دین منع کر رہا، کہاں اسلام منع کر رہا۔ چلو میں تم سے پوچھتا، تم کو شرمانے کے لیے نہیں بلکہ میں تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے تم سے پوچھتا، ذرا اتنے مجمع میں سے مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ وکیل کتنے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھاؤ،
نہیں تو نہیں ہے نا بیٹا تو آگے دیکھ، تو نہیں ہے تو آگے دیکھ، پیچھے مت۔ مولانا دیکھو ادھر، مولانا دیکھو ایک بھی نہیں ہے۔ وبارک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لفظشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما۔ مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا یہ اتنا بڑا مجمع 3 گھنٹوں سے یہاں پر بیٹھا ہے، رب دو جہاں تو سب کے آنے کو، سب کی حاضری کو، سب کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ میرے مولا آج مدرسہ فاطمہ للبنات، حضرت سیدہ فاطمہ للبنات، اس مدرسے کا میرے مولا سالانہ جلسہ ہوا۔